بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی، اور اس میں جس طرح سے ہم مختلف کتابوں کا تعارف کراتے رہے ہیں، آج سابق طالب علم لیڈر، پنجاب یونیورسٹی یونین کے صدر اور جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر جناب لیاقت بلوچ کے ایک چھوٹے سے پمفلٹ، ایک چھوٹے سے کتابچے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے مولانا مودودی، کچھ یادیں کچھ باتیں۔ اسلامک پبلیکیشن نے یہ کتاب سے چھاپا ہے، 32 صفحات کا ہے، بہت چھوٹا سا ہے، اور یہ ایک تقریر ہے جو لیاقت صاحب نے ملتان میں جمعیت طلباء عربیہ کے کسی اجتماع سے سن 2023 میں خطاب کیا تھا۔ یہ اس پر مبنی ہے، اس کو چھاپ دیا گیا ہے۔ بلوچ صاحب نے بہت ساری ایسی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور ذکر کیا ہے جو لوگوں کے علم میں تو ہوں گی، لیکن اگر ان کا اعادہ کر دیا جائے تو شاید مولانا ایک بڑے مفسر، بڑے مجدد، بڑے ادیب، بڑے صحافی، سب کچھ، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ مولانا کی جو حصے میں مزاح تھی وہ بہت زبردست، وہ بالکل کوئی خشک مزاج شخص نہیں تھے۔ لیاقت بلوچ صاحب نے کئی چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ایسا ہی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا چائے کے شوقین تھے، اور خود بھی بہت اچھی چائے اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے، لیکن وہ کسی محفل میں ان کے اچھرا والے مکان ہی میں جب چائے کی کوئی محفل تھی، اس چائے میں اس زمانے میں کوئی شیخ فقیر صاحب ہوتے تھے، یا پتہ نہیں کسی کوئی اور صاحب تھے، انہوں نے چائے بنائی اور چائے بنا کے کہا، مولانا سے پوچھا، مولانا چینی کنی پاؤ یا کنی پادوں، پادوں کا لفظ شاید تھا۔ مولانا نے ہفتے کا جواب دیا، جناب ماحول کو خراب نہ کریں، بہت اچھا ماحول ہے، یہ آپ ایسا کام یہاں نہ کریں، آپ کہیں، انہوں نے کہا تھا نا کنی پادوں، تو یہ دیکھیں مولانا کا اس پر یہ اس طرح سے کوئی ایک صاحب تھے جن کی ماشاءاللہ اولاد کافی زیادہ تھی، وہ مولانا کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مولانا نے کوئی چیز کھائی تو وہ کہنے لگے کہ مولانا اجازت ہو تو میں اس میں سے لے لوں، میں آپ کا جھوٹا کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ مولانا ہنسنے لگے، اور ان کے جو ساتھی تھے، شاید شیخ فقیر حسین صاحب جو ناظم ہمارے ہاتھ ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس تو پہلے ہی 9-10 کتنے آپ بتا رہے ہیں، اور مولانا سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا جھوٹا، اصل میں تو مولانا کو آپ کا جھوٹا کھانا چاہیے، اس لیے کہ خود مولانا ماشاءاللہ کثیر العیال ہیں، آپ کا جھوٹا کھا کے ان سے آپ کی کم تھی اولاد یا نہیں تھی۔ تو یہ مولانا نے سنا، اور اس پہ وہ ہنسے۔ لیاقت صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 3 برس تک مولانا نماز مغرب تک اپنے لان میں بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں شام کی محفل ہوتی تھی، لوگ آتے تھے اور سوال جواب ہوتے تھے، ہر ایک کو اجازت تھی، اور اسی میں پھر وہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ ایک ساتھ چاقو لے کر مولانا کو مارنے کی غرض سے آئے تھے، اور مولانا کا درس، مولانا کی باتیں سن کر فوراً توبہ طلع کر کے انہوں نے بتا دیا کہ میں اس مقصد سے آیا تھا، اور میں تو بہت ہی گناہ گار قدم کا آدمی ہوں۔ اس کتاب میں یاسر صاحب نے بھٹو صاحب کی اس ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے جو انہوں نے
سن 1977 کے انتخابات کے بعد جو صورتحال ملک میں رونما ہوئی تھی، اس میں بھٹو صاحب نے مولانا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جماعت کے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی، مگر مولانا کی قدرت قلبی بھی دیکھیے، انہوں نے کہا نہیں، جب ایک آدمی آنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے پھر جمعیت کے لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کوئی ایسا غلط واقعہ بھٹو صاحب کی موجودگی، بھٹو صاحب بغیر پروٹوکول کے آئے تھے، دور سڑک پر انہوں نے گاڑیاں کھڑی کی تھیں، اس گلی میں، اچھرا والی گلی میں پیدل چل کر آئے تھے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ کچھ اخباروں میں، چٹان میں خاص طور پہ اور نوائے وقت میں، کچھ بہت ہی مولانا کے بارے میں غلط اور جھوٹی باتیں شائع ہوئی۔ جماعت کے کارکن بہت زیادہ برہم تھے، جمعیت کے کارکن بہت برہم تھے کہ یہ ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے ہمیں۔ تو یہ خبر جب شورش کاشمیری صاحب کو پہنچی اور نوائے وقت کے جو مدیر تھے اس وقت تک پہنچی، نظامی صاحب تک، انہوں نے کہا بھائی یہ تو چودھری ظہور الہی نے ہمیں مجبور کر کے خبر لگوائی ہے، ہمارا اس میں کوئی حق۔ اب آپ دیکھیں کہ چودھری ظہور الہی سے مولانا کے بعد میں تعلقات کیسے رہے، کتنے اچھے رہے۔ مولانا نے کبھی اس کا برا نہیں مانا کہ کسی وقت ماضی میں چودھری صاحب نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کی کامیابی کے بعد کچھ لڑکوں نے، نوجوانوں نے مولانا سے خواہش ظاہر کیا کر کہ مولانا آپ مٹھائی کھلائیے، ہم وہاں کامیاب ہو۔ مولانا نے کسی مٹھائی فروش سے رابطہ کیا اور اس مٹھائی فروش نے ٹوکروں میں مٹھائی تیار کر کے رکھ دی۔ مولانا نے لڑکوں سے کہا کہ آپ وہ مٹھائی فلانی جگہ سے لے آئیے اور کھا لیجیے، بانٹ لیجیے۔ جمعیت کے لڑکوں نے وہ مٹھائی لی وہاں سے ٹوکروں میں، اور بعد میں مولانا کو خیال آیا کہ میں نے مٹھائی کے پیسے تو بھجوائے تھے اس کو، لیکن ٹوکروں کے پیسے نہیں بھجوائے تھے۔ انہوں نے جمعیت کے لڑکوں کو بلا کے پوچھا کہ آپ نے وہ ٹوکرے واپس کر دیے؟ انہوں نے کہا نہیں، ٹوکرے تو مٹھائی کے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے ٹوکروں کے پیسے نہیں دیے تھے، آپ یا تو ٹوکروں کو واپس کریں یا پھر ٹوکروں کے پیسوں کی ادائیگی۔ یہ اسی طرح سے جب ضیاء الحق صاحب کی پہلی کابینہ میں جو 9 ماہ رہی ہے، صرف جب پی این اے کی ساری جماعتیں شریک ہوئیں تو جماعت نے بھی شرکت کا فیصلہ کیا۔ جمعیت کے لڑکے اس پر خوش نہیں تھے اور بہت سے جماعت کے لیڈر بھی خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے لڑکوں کو بلا کے سمجھایا اور کہا کہ یہ میاں طفیل صاحب کے زمانے کی بات کہ جو فیصلہ آپ کے بڑوں نے کیا ہے آپ اس فیصلے کو مانیں اور آپ قومی قیادت کو ڈکٹیٹ نہ کرائیں۔ آپ کی ایک حد ہے، آپ اسٹوڈنٹس کی حد تک وہ کام کریں، ٹھیک ہے آپ کو یہ پسند نہیں ہے، لیکن قیادت نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے آپ کی، تو آپ سمجھ لیں کہ مولانا خود ڈسپلن کی کتنی پابندی کرتے تھے۔ اور اسی طرح لیاقت صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قومی تعلیمی کانفرنس جمعیت نے منعقد کی تو ہم سلسلے میں مختلف علماء سے مل رہے تھے، تو مولانا غلام غوث ہزاروی سے ملنے بھی ہم ان کے گھر گئے۔ انہوں نے ہمیں بلا لیا اور بہت ساری باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری نظر پڑی کہ ان کے پلنگ کے کونے میں جو الماری رکھی ہے اس میں مولانا کی تفہیم القرآن سمیت اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ ہم نے مولانا ہزاروی سے کہا کہ مولانا آپ تو مولانا مودودی کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور آپ ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ آپ کے اپنی الماری کے اندر ان کی کتابیں موجود ہیں۔ کہنے کے مولانا ہزاروی ہنسنے لگے اور کہنے کے بھائی جب قومی اسمبلی میں کوئی تقریر شفیر کرنی پڑتی ہے کسی جگہ تو کچھ پھر ان کی کتابیں ہی ہمارے کام آتی ہیں، ہم یہ کتابیں
اس طرح سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جب تدفین کا وقت آیا تو یہ نوجوان جو تھے یہ چاہتے تھے کہ منصورہ میں ان کی تدفین، مگر مولانا کے خاندان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جس جگہ وہ یہاں درس دیا کرتے تھے جس لان میں بیٹھا کر یہیں ان کی تدفین ہو، ہم منصورہ میں تدفین نہیں کرتے۔ جمعیت کے لڑکے اس پر وہ کہتے تھے خالی ان کے اولاد کا تعلق تھوڑی ہے، ہم ان کے اولاد ہیں، ہم ان کے پیرو ہیں، ہم ان کے، تو وہ بڑے ناراض ہوئے دیکھتے کہ مولانا نے سب ایسے موقع پر یا تو پھیل تھا انہیں سمجھایا اور کہا کہ دیکھیں جو فیصلہ ان کے اہل خاندان کا پہلا حق ہے، اگر ان کا خاندان نہیں چاہتا یہاں اور وہیں تو آپ کو اس میں آپ کا دوسرے نمبر پر آپ کا تعلق آتا ہے تو آپ۔ ایک اور بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ مولانا خلوص کے ساتھ غیر قانونی ذریعوں کو برا سمجھتے تھے، کسی بھی نظام کو بدلنے کے لیے، کسی انتخاب جیتنے کے لیے، کوئی اور سیاسی کام، ہمیشہ وہ کہتے تھے ایمانداری کے ساتھ اور لوگوں کو سمجھا بجھا کر۔ ہمارا کام سمجھانا بجھانا ہے، نہیں مانتے لوگ نہ مانے، ہم کو دروغ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ وہ اپنی رائے اور بہت ہی سمجھا کر۔ پنجاب یونیورسٹی کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے سیاست صاحب نے کہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، ہم نے ایک فنکشن رکھا کوئی بڑا، ہم چاہتے تھے کہ مولانا مودودی اس سے خطاب کرے، وائس چانسلر کے ذریعے شاید، یا ویسے ہی بھٹو صاحب کو پتہ چل گیا، وہ وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے وائس چانسلر سے علامہ علاء الدین صدیقی سے کہا کہ مولانا مودودی کو پنجاب یونیورسٹی میں نہ، لیکن لڑکے بدت تھے، انہوں نے کہا نہیں، جو ہر ایک کو حق ہے آنے کا، کون ہوتے ہیں وزیر اعظم روکنے والے؟ جب علامہ علاء الدین صدیقی کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے مولانا سے درخواست کی، شاید وہ آئے خود ہی یا فون کیا کہ مولانا اگر آپ نہ آئیں تو آپ کا بڑا احسان ہو۔ مولانا نے ان کی بات مان لی، لڑکوں کو بلایا اور سمجھایا کہ میں نہیں آؤں گا، چونکہ آپ کے وائس چانسلر نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ اب آپ یہ لطف دیکھیے کہ یہی علامہ صاحب نے کچھ دنوں کے بعد خود مولانا کو ایک بڑے توسیع لیکچر کے لیے وہاں دعوت دی۔ تو یہ مولانا کا طرز عمل تھا، یہ ان کا، یہ اس کتاب میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کچھ یادیں کچھ باتیں لیاقت ظہور صاحب کی، پڑھنے کا تعلق رکھتی ہے اور بہت اچھی چھپی ہے، کاغذ بہت اچھا، چھوٹی سی ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ انور صاحب کو اجازت دی، اللہ حافظ۔